وسیم رضوی کے مرتد ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وسیم رضوی جو شیعہ بورڈ کے خود ساختہ شیعہ بورڈ جو انہوں نے بنایا تھا اس کے کوئی چیئر پرسن رہ چکے ہیں، اور اس دوران انہوں نے بہت سارے غپلے اور پیسوں کے حوالے سے ان کی جو کارکردگی رہی ہے اس میں بڑا گبن ہوا ہے، تو کہیں ان کے خلاف کارروائی نہ ہو جائے تو اس حوالے سے اب انہوں نے جو ہے شرن لی ہے ہندوازم میں۔ تو سمویدھان یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ حق دیتا ہے کسی بھی شخص کو کہ وہ جو ہے اپنا مذہب تبدیل کر کے کہیں اور چلا جائے، لیکن اس معاملے میں اس کنورژن میں جو ہے وہ کوئی دل سے کوئی کنورژن نہیں ہوا ہے، کوئی اسلام کو پڑھ کر جو ہے اس پہ سوالات اٹھانے کی کوشش جو ان کی رہی ہے وہ کوئی علمی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 26 آیات قرآن میں حذف کرنے کا معاملہ جو مرتد وسیم رضوی نے اس سے پہلے کورٹ میں جو اپنی پیٹیشن فائل کی تھی، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہ 80s میں بھی جو ہے الہ آباد کورٹ اور اس طریقے کورٹس میں اس طریقے کے معاملات آتے رہیں کہ جو ہے ان 26 آیات میں جو ہے قرآن جو ہے وائلنس سکھاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 26 آیاتوں کا کنٹیکسٹ ہے۔ تو اس کنٹیکسٹ کو جب ہم سمجھیں گے تو کنٹیکسٹ سمجھنے کے بعد ہی تمام معاملے جو ہے ہمارے سامنے بالکل صاف و شفاف ہو کر سامنے آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کورٹ نے بھی ان کی جو ہے پیٹیشن وہ ریجیکٹ کر دی، اور انفیکٹ ان پہ جو ہے انہوں نے پینلٹی لگائی کہ آپ جو ہے کورٹ کا وقت جو ہے ضائع کر رہے ہیں ان فضول کے پیٹیشنز کو ڈرافٹ کر کے جسٹ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے۔ اور اس ٹائپ کی پیٹیشنز جو ہے، چونکہ جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک نظم ہے، ایک کنٹیکسٹ ہے، جب وہ ریویل ہوتا ہے تو اس زمانے کے کنٹیکسٹ کے حوالے سے ہدایات ہیں، تو اس حوالے سے جو یہ 26 آیات ہیں ان کا ایک کنٹیکسٹ ہے۔ تو جو لوگ تفصیل میں ان آیات کے بارے میں پڑھنا چاہیں وہ قرآن کو کنسلٹ کریں، کوئی تفسیر اٹھا لے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری ایک مضحکہ خیز اور اشتعال انگیز جو ہے کاروائی ان مرتد وسیم رضوی نے یہ کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب شائع کی، اور اس میں جو ہے جو اسلام مخالفین 1400 صدیوں سے جو باتیں کہتے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا ان پہ جو رقیق حملے کیے ہیں ان غیر مسلموں نے، تو اسی کے حوالے سے وہ کتاب جو ہے ہندی میں انہوں نے شائع کی، اور اس سے ان کی اسلام دشمنی جو ہے وہ بالکل تمام لوگوں اور تمام مسلمانوں پہ اور پوری دنیا پہ ظاہر ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی، یہ وہی گستاخی تھی جس کا ارتکاب اس سے پہلے مسلمان جیسے مرتد مسلمان سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین نے کیا ہے، یا ایاں ہرسی علی نے کیا ہے، تو یہ بھی انہی مرتدین کی صف میں شامل ہو گئے وسیم رضوی۔ تو ان کتابوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی اس میں جو معاملات انہوں نے اٹھائے ہیں اس پہ علماء نے، اسکالرس نے، جو مسلم جورسٹس نے ہیں اس سے پہلے ہی ان کا ریبٹل کیا ہوا ہے، چاہے سلمان رشدی کی کتاب میں جو شیطانی آیات ہے اس کا ریبٹل رفیق زکریا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھ کے کیا، یا اس طریقے کے بہت سارے علماء، محمد حسین ہیکل اور ڈاکٹر حمید اللہ اور اس طریقے کے سینکڑوں علماء ہیں جنہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے بھی رقیق حملے ہوئے ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے، ان کی جو ہے کریکٹر کے حوالے سے، پرسنالٹی کے حوالے سے، یا انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ان کے حوالے سے، تو ان کے جوابات تو دیے جا چکے ہیں۔ تو وسیم رضوی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی عالم یا مسلمان جو ہے اپنے ریسورسز کو یا اپنے علم کو اس کے ریبٹل میں جو ہے وہ استعمال کریں۔ جہاں تک اب ان کا مرتد ہونا اور
کا معاملہ ہے تو یہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. جی آپ شوق سے اسلام چھوڑ سکتے ہیں یا قبول بھی کر سکتے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ کنورٹ کریں جس بھی دھرم میں چاہے. لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس دی تو انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے جو ہے مسلمانوں نے ایک تو ان 26 آیات کا جواب نہیں دیا اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. دیکھیے ہر ایک شخص کے لیے پوری دنیا میں یہ راستہ ہے کہ اسلام کے لیے تو آپ کو کوئی ریچولز نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے اسلام قبول کریں. آپ جسٹ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے نہ آپ کو کسی قاضی کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کوئی فتویٰ بورڈ بیٹھتا ہے، نہ کسی شخص کا یہ حق ہے کہ جو ہے وہ اسلام سے کسی کو خارج کرے یا اسلام میں لائے. جو بھی شخص یہ دو کلمات کہہ دے کہ میں جو ہے اللہ کی وحدانیت میں یقین رکھتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، وہ مسلمان ہے. تو یہ ایک اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ مسلمان علماء نے اور مسلمانوں نے میرے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تو مجھے سناتن دھرم قبول کرنا پڑا. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اسلام میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے آپ کو یہی دو کلمات جو ہے ادا کرنے ہیں زبان سے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے. اور جو ہے کسی بھی پھر عالم کے پاس، مولوی کے پاس، قاضی کے پاس یہ حق نہیں ہے، یہاں تک کہ اسٹیٹ کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے غیر مسلم قرار دے. لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی شخصی رائے کا اظہار کر کے جو ہے ہندوازم کو قبول کر لیا. لیکن اس کے پیچھے مصلحت یہی تھی کہ چونکہ ان کے جو ہے سکینڈل ہے وہ چھپانے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے اس کنورژن کے غارب میں چھپا لیے. اور اب وہ مسلمانوں کے اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اپنے جو ہے زبان اور قلم کو خرچ کر کے جو ہے رقیق حملے کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا ان باتوں کا، ان الزامات کا جواب نہ دیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی علماء نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. اور وسیم رضوی کی اتنی حیثیت ہے نہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے زبان و قلم کو اس شخص کو ریبٹ کرنے میں، اس کو جواب دینے میں جو ہے صرف کرے. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں چونکہ جو ہے مرتد وہ ہو گئے ہیں تو اس کی بھی سزا جو ہے اس میں ڈفرینٹ معاملات ہے. لیکن چونکہ اسلامی اسٹیٹ ہے نہیں اور مرتد کی سزا پہ جو پھر ریسرچ ہوا، اجتہاد ہوا، اس میں سید عبد الرحمن کی کتاب جو ہے اپوسٹیسی ان اسلام یا طاہر جابر الاوانی کی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو آج کی دنیا میں چونکہ جبر نہیں ہے تو کسی بھی شخص کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کون سا جو ہے مذہب جو ہے چوز کر سکے. تو وسیم رضوی صاحب نے کو بھی اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ اگر وہ اسلام سے خوش نہیں ہیں، چونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں اسلام میں جس طریقے سے میجورٹی لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسلام کی حقانیت پہ، اس کی وحدانیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں اور غلطی سے وہ جو ہے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو وہ ویلکم ہے. ان کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے اسلام کو چھوڑ سکے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی درجے میں جو ہے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلکہ وہ جو ہے ایکسیڈنٹلی، کوئنسیڈنٹلی، اتفاق سے جو ہے مسلمان پیدا ہوئے ہیں کسی مسلمان گھرانے میں. لیکن اگر انہوں نے سمجھا کہ جو ہے اسلام صحیح نہیں ہے، جس طریقے سے بہت سارے غیر مسلم جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی جس مذہب میں وہ پیدا ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، چاہے عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، یہودیت ہو، تو وہاں سے ہو کر جو ہے وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی مسلمان اگر مرتد ہونا چاہیے، وہ اسلام چھوڑنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے، جس
جس طریقے سے وسیم صاحب نے یہ جو معاملہ کیا ہے. لیکن ان کے جو تمام حملے اب اسلام پہ اور مسلمانوں پہ یا قرآن پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. تو مسلمان علماء کو جو ہے اور سول سوسائٹی کو اور انٹلیکچوئلز کو اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان کو جو ہے کوئی جواب دیا جائے, کیونکہ میرے خیال سے ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے یا ان کا کوئی اتنا علمی وقار اور قدر نہیں ہے کہ ان کو جو ہے جواب دیا جائے. شکریہ.